cerca che è bello giocare le giornate della nostra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. يا معلم إبراهيم علمني من لدنك علما. يا مفهم سليمان فهمني. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشائی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، نیر بقاء، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد دیوکار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں،
اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سر صدر سے کتاب و سنت کے مطابق اس کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام نازل کیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے، اچھا نمونہ ہے۔ یعنی تم نے اپنی زندگی عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد، معاملات، مسائل کے آپ کی زندگی کے تابع اس کو بنانا ہے۔ تو زندگی میں جو بھی معاملہ درپیش ہو مجھے اور آپ کو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی زندگی ہے تو ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی معاملہ، کوئی خوشی ہم نے جو ہے وہ منانی ہے، یا کوئی غم کا پہاڑ ہم پر ٹوٹا ہے، تو ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، اور اگر یہ غم ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، تو اس موقع پہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ یہ آج جس مہینے، جو مہینہ ہمارے اندر جو ہے وہ شروع ہوا ہے، یہ ہے شعبان المعظم، شعبان کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے ویسے تو یہ مہینہ جو ہے یہ مسلمان بندے کے لیے رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اس مہینے میں اتنی بدعات کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور سارے سادہ لوگ مسلمان اس کو دین ہی سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو چند گزارشات، حقائق ان بدعات کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آج کے خطبے میں انشاءاللہ الرحمن رکھوں گا کہ یہ مہینہ فضیلت تو اس کی بڑی ہے، اور اس کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ اس کی فضیلت جو ہے وہ روزوں کی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مہینے کے جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اکثر مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے تھے، اس وجہ سے اس کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کئی کتب میں اس کے روزوں کی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ سارے سال میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کثرت کے ساتھ شعبان میں رکھتے تھے۔ اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، کبھی کبھار تو پورا شعبان ہی آپ روزوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کہ شعبان کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سألت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ان صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں۔
کہ آپ اس مہینے میں کس طرح روزے رکھا کرتے تھے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یصوم حتی نقول قد صام و یفطر حتی نقول قد افطر، کہتی ہیں کہ آپ روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب آپ روزے کو چھوڑیں گے نہیں، سارا مہینہ ہی روزے رکھیں گے۔ جب آپ چھوڑتے تھے تو پھر ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں اب دوبارہ اس مہینے میں، تو پھر آگے جا کے آپ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور فرماتی ہیں وَلَمْ أَرَاهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، کہ شعبان کے مہینے کے علاوہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان، کہ رمضان کا تو سارا مہینہ رکھنے ہی تھے، وہ تو فرض تھے، رمضان کے علاوہ آپ سارے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان میں کہتی ہیں کہ وہ رکھا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کان یصوم شعبان الا قلیلا، سارے کا سارا شعبان روزے رکھتے تھے مگر تھوڑا سا، تھوڑے سے ناگے کرتے تھے، اکثر حصہ شعبان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے 2 مہینے پے در پے روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان۔ رمضان کا پورا مہینہ روزے اور شعبان کا اکثر حصہ، اکثر ایام روزے کے ساتھ رہتے تھے، اس قدر میں نے پورے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کسی بھی 2 مہینے میں۔ تو ان ساری روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر حصہ جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اس روزے کی وجہ سے شعبان کی بڑی فضیلت ہے، شعبان کی بہت فضیلت ہے اس روزے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے برعکس 20 صحیح روایات جامع ترمذی میں، ابو داود میں وہ ہیں کہ نصف شعبان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کان یصوم علی الصوم، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب باقی رہ جائے نصف شعبان تو تم روزہ نہ رکھو۔ اب ان دونوں روایات کو، پہلے والی کو بھی کہ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور اس والی کو بھی کہ آپ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، ان کو ملایا جائے تو تطبیق جو ائمہ محدثین نے دی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا استثناء ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعظیم کے لیے، کسی چیز کی تعظیم کے لیے کام کرتے ہیں، کہ پہلے پورے وہ 15 16 دن 18 دن جو ہے وہ سوئے رہے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھا، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استقبال رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تعظیم کو بجا لانے کے لیے وہ اس سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے روزہ رکھنا 15 شعبان کے بعد جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ ہاں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اکثر حصہ شعبان کا، شعبان شروع ہوا انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اب وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے جائیں تو جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے وہ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اب اس کی زندگی میں 15 شعبان کے، نصف شعبان کے بعد بھی جو سوموار جمعرات آئے گی وہ اس میں بھی روزہ رکھے گا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا درست ہے۔ اسی طرح کسی کے فرضی روزے رہتے ہیں تو وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھے گا تو جائز ہے، یعنی وہ پہلے بھی رکھتا تھا لیکن روزے زیادہ ہیں، اب وہ روزے 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، اس کا بھی استثناء ہے اس سے۔ لیکن جو بندہ اس کی تعظیم سمجھے، 15 شعبان کی تعظیم سمجھے یا 15 شعبان کے بعد والے ایام کی تعظیم سمجھے یا استقبال رمضان کے لیے روزے رکھے، اس کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو
تو جو بندہ روزے رکھ رہا ہے وہ 15 شعبان سے پہلے بھی رکھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی رکھ رہا ہے، اس کے لیے یہ درست ہے، یا سوموار جمعرات کا رکھتا ہے اس کے لیے یہ درست ہے۔ اسی طرح فردی روزے اگر رہ جائیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فردی روزے اگر کسی کے رمضان کے رہتے ہیں تو وہ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں جو 6 ماہ سے پہلے جو ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ وہ اگلے رمضان سے پہلے اس کی قضا جو ہے وہ دے سکتا ہے، اس کو ان روزوں کو رہے ہوئوں کو رکھ سکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یقول علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا فی شعبان، کہ میرے رمضان کے روزے رہتے تھے، یعنی ایام مخصوصہ کی وجہ سے جو روزے رہ جاتے تھے پورا سال میں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی مگر شعبان میں۔ کیوں نہیں رکھتی تھی طاقت؟ اس لیے کہ سارا سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پورا کرتی تھی، تو روزے رکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو وہ اپنے رہے ہوئے روزے جو ہے وہ شعبان میں پورے کیا کرتی تھی۔ تو رمضان سے پہلے سارا سال بندہ جو ہے ویسے جلدی پورے کرنے چاہیے، اگر ٹائم مل جائے تو جلدی پورے کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی شعبان تک تاخیر کر لیتا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے وہ پورے کر لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جس کے روزے رہتے ہیں وہ بھی 15 شعبان کے بعد، نصف شعبان کے بعد جو ہے وہ روزے رکھ لے تو یہ درست ہے۔ البتہ یہ بات کہ سارے 14-15 دن شعبان کے روزے نہیں رکھے، بعد میں بھی کوئی نہیں رکھنے، لیکن 15 شعبان والے دن، 15 شعبان کی رات کو جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، 1000 رکعت، 12 رکعتیں، 14 رکعتیں، 100 رکعت یہ پڑھنی ہے، اور اگلے دن کو جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے اور اس کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، نہ ائمہ محدثین میں سے کسی نے اس بات پر عمل کیا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت اور 15 شعبان کے دن کو جو ہے وہ روزہ رکھنا۔ موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کو لے کر اس پر عمل کر کے صحیح روایات کو چھوڑ کر، صحیح احادیث کو چھوڑ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، رمضان کے ساتھ ملا دیتے، اکثر ایام روزے تھے، الا قلیل تھوڑے سے ایام ناگا کرتے تھے، اس بات کو چھوڑ کر صرف اور صرف یہ کام لینا کہ 15 شعبان ہی کا ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ دین نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ آپ جیسا عقیدہ، آپ جیسے معاملات، آپ جیسے مسائل، آپ جیسے اعمال، یہ اللہ رب العالمین کو مقصود اور مطلوب ہے، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود مسلمانی ہے۔ ایسا مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے جو اپنے ہر معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، آپ کے عقیدے کو دیکھتا ہے، آپ کے معاملات زندگی کو دیکھتا ہے، آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، آپ کو اپنا جو ہے وہ نمونہ سمجھتا ہے کہ جس طرح آپ نے زندگی بسر کی ہے اس طرح میں نے کرنی ہے۔ وہ ہے مسلمان جو اللہ رب العالمین کو مقصود اور مطلوب مسلمان ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب مسلمان دنیا میں بھی اور اسی کی آخری اخروی زندگی جو ہے وہ سرخرو ہوگی۔ تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا اور 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا ایسی کوئی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں، بے شک وہ رات کی نماز کی روایات ہوں یا دن کے روزے کی، وہ کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ موضوع من، ایک تو ہوتی ہے ضعیف، ایک ہوتی ہے موضوع من گڑت جو خود بنائی گئی ہو، تو یہ روایات جو ہیں وہ موضوع ہیں، من گڑت ہیں۔ ایک روایت ابن ماجہ میں ہے، اس کو امام البانی علیہ رحمہ نے ضعیف ابن ماجہ میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف، جب آدھی
آدھے شعبان کی یعنی نصف شعبان کی رات ہوتی، 15ویں رات ہوتی من شعبان، شعبان سے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو آپ اس رات کا روزہ رکھتے اور دن کو قیام کرتے، یا آپ نے فرمایا کہ تم اس دن کا جو ہے وہ روزہ رکھو اور رات کا قیام کرو. تو یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے. جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے اس پر عمل کرنا اس بندے کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یا اپنے آپ کو محب رسول عاشق رسول سمجھتا ہے، یا جو بندہ حرمت رسول پہ جان قربان کا نعرہ لگاتا ہے، غلامی رسول پہ موت قبول کا نعرہ لگاتا ہے، اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس روایت کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اپنا دین بنائے اور اس پر عمل کرے اور صحیح احادیث کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے، بلکہ رمضان کے ساتھ اس کو ملا دیتے تھے شعبان کو. تو ان روایات کو چھوڑ کے اس کو لے لینا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، آپ پر ایمان کا تقاضا اور آپ کو اپنا آئیڈیل ماننے کا تقاضا یہ نہیں ہے. تو یہ روایت بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اس طرح ایک روایت میں 1000 رکعت کا، اس طرح 12 رکعتوں کا، 14 رکعتوں کا، 100 رکعتوں کا، یہ ساری روایات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اسی طرح اس رات کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے. شب برات، شب برات کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، برات کرتا ہے ان کی. تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس طرح اس رات کو فیصلوں والی رات جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح لیلۃ مبارکۃ، اس رات کو جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں دیے گئے نام ہیں جو کہ درست نہیں ہے. لیلۃ المبارکۃ کون سی رات ہے؟ یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں، مبارک رات میں نازل کیا ہے. انا کنا منذرین، کیونکہ بے شک ہم جو ہیں وہ ڈرانے والے ہیں. اب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس رات میں نازل کیا ہے؟ وہ لیلہ مبارکہ ہے. اب قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کا دوسرا مقام کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات، لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ ہے لیلۃ القدر. تو لیلہ مبارکہ بھی وہی ہے، لیلۃ القدر بھی وہی ہے، فیصلوں والی رات بھی وہی ہے، اسی میں جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ کہنا کہ 15 شعبان کی رات کو فیصلے ہوتے ہیں، برات کا اعلان ہوتا ہے، وہ شب برات ہے، یہ ہمارے معاشرے کی گڑی ہوئی بدعت ہے جو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور لوگ اس پر عمل سال ہر سال سے کر رہے ہیں. یہ اس کا تعلق دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ کی قسم ائمہ محدثین کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ خود بنائی گئی ہے کہ یہ شب برات ہے. شب برات کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا. قرآن مجید کی آیت بلکہ اس کے برعکس ہے کہ وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم تلاش کرتے ہیں. وہ رات ہے اور اس کی آیات کو کھینچ تان کے جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب دوسرے قرآن کی تفسیر بہترین وہ ہے جو قرآن کے دوسرے مقام سے، دوسری آیات سے ہو، تو لیلہ مبارکہ یا شب برات یا کوئی بھی وہ فضیلت جو لیلۃ القدر کی ہے، وہ کھینچ تان کے 15 شعبان کی رات کو جو ہے وہ بنانا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، جبکہ قرآن ہی میں موجود ہے کہ وہ رات کون سی ہے. قرآن ہی کے دوسرے مقامات پہ، دوسری آیات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ رات کون سی ہے. وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں آنے والی رات ہے. اسی طرح شعبان کی رات کو قبرستانوں میں جانا،
قبرستان میں جانا اور قبروں کو جو ہے وہ جو ان میں خرابی واقع ہوئی ہوتی ہے ان کو سیدھا کرنا اور ان پر پھول اور اگربتیاں اور موم بتیاں اور دیے جلانا، یہ بھی نہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ ہی ائمہ محدثین صحابہ کرام کی یہ تعلیم ہے۔ اچھا، اس کی دلیل میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، سیدہ عائشہ اٹھی، انہوں نے آپ کو گم پایا تو وہ پیچھے گئی تو آپ بقیع الغرقد، جس کو ہمارے معاشرے میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کا نام ہے بقیع الغرقد، قبرستان میں تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس کو دلیل بنایا جاتا ہے اور اس میں شعبان کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کر لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، لیکن اس میں شعبان کا لفظ موجود نہیں ہے، وہ شعبان کی رات نہیں ہے، وہ شعبان کی رات ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ واقعہ سچا ہے، صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، پھر سیدہ عائشہ پیچھے گئی، آپ نے دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سائے کو دیکھا، وہ ان کے پیچھے آئے، وہ بھاگ کے پہلے جو ہے وہ گھر پہنچ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی کہاں گئی تھی، انہوں نے نہیں بتایا، آپ نے فرمایا بتا دو ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ تو بتا ہی دے گا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے شک ہوا تھا کہ کہیں آپ کسی اور گھر میں نہ چلے گئے ہوں، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریزن بتائی کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، رات کے وقت بندہ اضافی کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے نہیں ہوتا، تو جبریل نے اندر آنا مناسب نہیں سمجھا، تو انہوں نے مجھے ہلکا سا پکارا، سلام کیا، میں نے اسی طرح ہلکا سا ان کا جواب دیا، تمہیں بیدار کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے اس لیے ان کے پاس گیا۔ تو قبرستان میں آپ گئے تھے، ان کے لیے دعا کا اللہ رب العالمین نے قبرستان والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، آپ نے کی، لیکن وہ رات شعبان کی تھی، یہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ تو شعبان کی رات کو یا دن کو جا کے قبرستان میں دعا کرنا یا جو ہے وہ قبروں کو درست کرنا، پھول چڑھانا، یا جو ہے وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت تو ویسے بھی قبرستان میں جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک روایت میں اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے کہ قبرستان میں بقرہ کی تلاوت منع ہے، قبرستان میں تلاوت نہیں کرنی، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہے، گھروں میں تو کوئی نہیں پڑھتا، قبرستانوں میں جو رش لگا ہوتا ہے، عورتیں بھی مرد بھی۔ تو 15 شعبان کو خاص کرنا قبرستان کے لیے، دین اسلام میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی کام کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو کئی بار یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، ایک روایت میں آپ نے فرمایا اعظم الایام یوم الجمعہ، یہ جو تمہارے دنوں کا سردار ہے یہ جمعے کا دن ہے، سارے دنوں سے عظمت والا جو دن ہے یہ جمعے کا دن ہے۔ ایک روایت میں عید ہے، ایک حدیث میں جو ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ بہتر یہ دن ہے جمعے کا دن جو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں دیکھا جمعے کے دن کا خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا۔ وہ کیوں فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ رب کی تعظیم کو چھوڑ کر جمعے کے دن کی تعظیم کرنا شروع کرتے ہیں، تو خاص کر کے جمعے کا روزہ نہیں۔ ہاں اگر جمعرات جمعے کا رکھتا ہے جائز ہے، جمعے ہفتے کا رکھتا ہے جائز ہے، لیکن خالی جمعے کا رکھے یہ ہے کسی کام کو کسی دن کے ساتھ، کسی گھڑی کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ خاص کر لینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کو جاگنا، نماز پڑھنا، لوگوں کو جمع کرنا، کوئی جلسہ کرنا، جلوس کرنا یا دن کا روزہ رکھنا، اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر مسلمان بندے کے لیے کسی کام کو کسی دن کے ساتھ، کسی گھڑی کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ خاص کر لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت کو بدلنے کے مترادف ہے، شریعت میں اپنی مرضی کے ساتھ نئی چیز ایڈ کرنے کے مترادف ہے، اور وہ اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔
آپ نے فرمایا ایسا کام، ایسا عمل جس پہ ہمارا امر نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، اس کا ہم نے حکم نہیں دیا یا ہم نے وہ کام کیا نہیں ہے، وہ کوئی کرے گا فَهُوَ رَدٌّ، اللہ کے ہاں وہ رد کر دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال میں اس کا ثواب نہیں لکھا جائے گا، بظاہر وہ کتنا ہی نیک عمل ہو، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ اپنے ذہنوں میں بنا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اگر 3 پڑھیں گے، تیسری رکعت میں کوئی گانے نہیں ہوں گے، شعر و شاعری نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگا، وہی قرآن جو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، وہی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، تیسری میں بھی وہ پڑھیں گے، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا عذاب ملے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے، یہ ہم نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، سنت کے مطابق پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہے قبلہ ادھر ہے، جان بوجھ کے ادھر پڑھتے ہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا، عذاب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام پر میری مہر نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ تو 15 شعبان کے روزے کی خاصیت کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، رات کی عبادت کے لیے دلیل قرآن میں یا حدیث میں ہونی چاہیے، اگر ہے تو پھر ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی رکھیں گے، نہیں ہے تو آج کے بعد اس کی سچی توبہ کر لیں۔ یہ ایک نئی چیز ہے جو ہم دین میں جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے دین میں نئی چیز داخل کرنی۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو مکمل کر کے میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو جو بندہ دین میں، اسلام میں نئی چیز ایڈ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ تو باہر کیف 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا اور صبح کو روزہ رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس دن جو ہے وہ پٹاخے چلائے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، یہ تو کسی بھی طرح پورے سال میں دین اسلام میں کسی بھی دن جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنا، شور و غل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی مشکلات کا خیال رکھنے والے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بھاری گزرتا ہے تمہارا مشکل میں پڑنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسانیاں دے کے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا الدین یسر، آپ جو دین لے کے آئے وہ بھی آسان ہے، آپ کی اپنی ذات مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے آسان، نرم گو تھے آپ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے تو بڑے رؤوف الرحیم تھے، بڑے حریص تھے، عزیز، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا جو ہے وہ بڑا بھاری گزرتا تھا۔ وہ تو مسلمانوں سے، اپنی امت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، مشکلات کا خیال رکھنے والے تھے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ مسواک کا حکم نہیں دیا، کیوں؟ کہ میری امت پر مشقت ہوگی۔ تو جو امت سے اتنی محبت کرنے والے تھے، اتنی شفقت کرنے والے تھے، اتنے رؤوف اور رحیم تھے، اور شور و غل کرنے والے نہیں تھے، لوگوں کو تنگ کرنے والے نہیں تھے، لوگوں کے لیے باعث نقصان بننے والے نہیں تھے، تو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور محب سمجھے، آپ کا امتی سمجھے، آپ سے محبت کے دعوے کرے، آپ پر جان قربان کرنے کے دعوے کرے، نعرے لگائے، اور اللہ کے رسول کی امت کو تنگ کرے، ان کے نقصان کا باعث اور سبب بنے، امت اس سے تنگ ہو، پھر وہ تسبیح پڑھتا رہے صبح اٹھ کے شام سونے تک، میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں جان قربان کروں گا، وہ بندہ محب رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے لیے
لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائے جائیں. اپنا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو. اپنے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائے. اپنی زندگی کی گزران اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یہ نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، روزہ، نماز، زکات یہی سکھا کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی گزارنا، کاروبار کرنا، معاملات کرنا، لین دین کرنا، یہ سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہ تو بڑے بڑے معاملات ہیں. ہماری زندگی کا سب سے حقیر معاملہ واش روم میں جانا ہے، اس کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے دیا. اندر جاتے ہوئے کون سا پاؤں رکھنا ہے، باہر آتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، اندر جاتے ہوئے دعا کون سی پڑھنی ہے، باہر آتے ہوئے کون سی پڑھنی ہے. یہ طریقہ، یہ چھوٹا سا حقیر سا معاملہ ہے واش روم میں جانا، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو جو بڑے بڑے معاملات ہیں، ہماری عبادات ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ وہ سکھائی ہیں. صحیح احادیث، بخاری مسلم کی احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ آپ اس مہینے کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے، تھوڑے ناگے کیا کرتے تھے. آپ کی بیویاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے کبھی پورے سال میں نہیں پایا. 2 مہینوں کے پیر در پیر روزے رکھتے ہوئے پورے سال میں نہیں پایا، مگر شعبان اور رمضان میں پایا ہے. تو جو چیز یہ بچے جو بول رہے ہیں ان کو چپ کرا رہے ہیں. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں ثابت ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے. اگر ہم سچے محب ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں آپ کے امتی کہلوانے کے مستحق ہیں، تو پھر وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور وہ کیا ہے؟ کثرت سے. ابھی یہ شروع ہوا ہے مہینہ، ابھی یہ شروع ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ روزے فرض ہو گئے ہیں، شروع ہوا ہے تو آپ سارے رکھنا شروع کر دیں. لیکن جو رکھے اس کے لیے غنیمت ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس لیے میں بھی رکھتا ہوں. لیکن اگر آپ نے نہیں رکھنے تو نہ رکھیں، نہیں رکھنے تو پھر 15 شعبان کا روزہ خاص کر کے نہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے ثواب کی بجائے وہ عذاب بن جائے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے ہاں یہاں پہ 15 شعبان کے روزے رکھتے رہیں، وہاں پہ جا کے اللہ کے ہاں یہ نیکیوں کی بجائے جو ہے وہ گناہ بنا کے ہمارے سامنے جو ہے نامہ اعمال میں پیش کر دیے جائیں، تو یہ معاملہ نہ ہو. اس لیے اگر نہیں روزے رکھنے تو پھر 15 شعبان کا بھی روزہ نہیں رکھنا. ہاں اگر رکھتے جائیں تو اندر 15 شعبان کا بھی آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، جائے گا. لیکن خاص کر کے 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس کی کسی صحیح حدیث میں دلیل نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، نہ کسی صحابی نے رکھا، نہ ائمہ محدثین میں سے یہ 4 ائمہ رحمہم اللہ جن کا بڑا پاکستان میں نام لیا جاتا ہے، اللہ کی قسم ان سے بھی یہ روزہ ثابت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو بندہ بسند صحیح ہے 15 شعبان کا روزہ ثابت کر دے، ساری زندگی اس بندے کی غلامی کروں گا انشاءاللہ. امام شافعی سے، امام مالک سے، احمد بن حنبل سے رحمہم اللہ، ان میں سے کسی سے بھی سند صحیح کے ساتھ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ یہ 15 شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ہو نہیں سکتا. تو جب انہوں نے نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھیں؟ اللہ اکبر. دین وہی ہے جس کو صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، جو اللہ کے قرآن کو انہوں نے پڑھا تھا، وہ اس پر عمل کرنے والے تھے. تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ روزہ نہیں رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہی نہیں تھا. آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے بیان کیا ہے، ایک ایک لمحہ آپ کے عمل کے. مثلا ایک نماز کو لے لیں، اللہ کی قسم نماز کی ایک ایک حرکت صحابہ کرام نے بیان کی ہے. ایک ایک حرکت. کوئی چیز آپ نماز میں کہ پہلے تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے، دوسرے میں کس طرح بیٹھنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، پڑھنا کیا ہے،
تشہد میں بیٹھ کے انگلی ہلانی ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، پاؤں کی انگلیاں کس طرح رکھنی ہے، سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں کس طرح رکھنی ہے، کھولنی ہے، بند کرنی ہے، اور رکوع میں ہاتھوں کی انگلیوں کی کیفیت کیا ہے، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ کن کن ایام میں آپ روزے رکھتے تھے، صحیح احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ تو پھر کیوں ہم وہ چیز لے لیں جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، جو صحابہ کرام نے نہیں کی، جو ائمہ محدثین نے نہیں کی، ہم کیوں اس کو لیں؟ وہ دین ہے ہی نہیں۔ دین وہی ہے جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ان سے تابعین نے سیکھا، ان سے ائمہ محدثین نے سیکھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا اور وہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ وہ دین ہے جو کتابوں میں موجود نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کا روزہ اور اس کی رات کی عبادت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے عبادت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات مشہور ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں، اللہ اکبر، روحیں آتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، حلوہ پوڑیاں بنائی جاتی ہیں اور طرح طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں اور وہ کھلائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے اگر نہ کھلائے جائیں تو یہ روحیں جو ہیں وہ دیواروں کو چاٹتی ہیں۔ یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، نہ انہوں نے یہ تعلیم لوگوں کو دی ہے۔ تو یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس میں ہے کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، ضعیف جداً ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب سارے سال کی ہر رات کا کل لیلہ، ہر رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں، یہ ضعیف جدا روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ ہاں، سارے سال کی ہر رات جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آواز لگاتے رہتے ہیں حتیٰ یضیء الفجر، کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ آخری تہائی حصے سے لے کے فجر کے وقت تک اللہ رب العالمین یہ 3 باتیں کہہ رہے تھے، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ لیکن یہ کب ہے؟ یہ سارے سال کی ہر رات جب آخری تہائی حصہ رہ جائے، شعبان کی 15ویں رات کو یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کے دن کی یا رات کی کوئی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی جو ہے وہ صحیح سند سے۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنے بندوں کو جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، اور ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ ایسی روایات صحیح موجود ہیں لیکن اس میں 15 شعبان کے لفظ نہیں ہے، شعبان کے مہینے کے لفظ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت میں ہے، ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور وہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں ہے۔ اگر وہ ناراض ہے تو اس کا معاملہ معلق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ کب تک نہیں کرتے؟ جب تک وہ اپنے بھائی سے صلح نہیں کر لیتا۔ اس طرح کی روایات ہیں۔ لیکن 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جانتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
تو باہر کیا ہے؟ جو دین ہے وہ قرآن میں احادیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرتے ہیں یا کوئی چیز اس میں سے کم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اول تو اللہ رب العالمین راضی ہو گئے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، انہوں نے صحیح دین یا پورا دین نہیں پہنچایا ہے، یہ بات ان سے رہ گئی تھی کیونکہ یہ تو انہوں نے نہیں پہنچائی۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے 15 شعبان کی رات کو نمازیں پڑھنا، لوگوں کو جمع کرنا عبادت کے لیے اور دن کا روزہ رکھنا، اللہ کی قسم ان کاموں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے گئے۔ تو جب ہم ان کو دین بنا کے ان پہ عمل کریں گے تو مطلب اس کا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، پورا دین نہیں پہنچایا، یہ بات انہوں نے چھوڑ دی، لہذا یہ ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے پہنچ کے اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک، انہوں نے تابعین تک، انہوں نے تبع تابعین ائمہ محدثین تک، انہوں نے پھر ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ دین وہی ہے جو انہوں نے پہنچا دیا، جو قرآن میں موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا، اس میں سے کسی چیز کی کمی کرنا، یہ مسلمان بندے کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده